السلام علیکم۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے کمانڈ سنبھالنے کے ساتھ ہی جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے وہ یہ کہ ان سب کو محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، کاش یہ اپنی صلات پر ہی غور کر لیتے کہ ہر نماز میں یہ کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ لائن لگ گئی بھائی، بالکل لائن لگ گئی۔ ہماری دعائیں اس انداز سے ہے کہ ہمیں یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو لوگوں آنکھیں کھولو، ذرا برابر عقل رکھنے والوں کھولو آنکھیں اپنی، یہ دیکھو کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی بدقسمتی ضرور ہے، اور یہ بالکل اب یہ فرقہ ہے، کیونکہ ان کی دعائیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ کہ فرقہ ہے، بالکل جس طرح دوسرے یہ مقلدین اپنے اکابرین کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ بھی اپنے اس اکابر کے پیچھے۔ ان کا بڑا اب یہ ہے، اس کے بڑے کے اوپر جب بھی چوٹ پڑتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے، کچھ کہتے ہیں ہمارے امیر محترم کے اوپر، کچھ کہتے ہیں ہمارے سابقہ ان میں سے نکل بھی چکے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ تو یہ ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا ہے، لیکن مومنوں کی مجبوری سمجھو یا جو بھی، کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ طاغوت کے اوپر ایسا چڑھائی کرنی ہے، اس کے اوپر ایسا حملہ کرنا ہے، اس کا ایسا سر کچلنا ہے کہ اس کا بیجا پھٹ جائے۔ تو بالکل جو طاغوتوں کی ایک لسٹ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول کے اندر گویا ایک لسٹ، پورا ایک صفحہ تھا جس کے اوپر طاغوتوں کے نام تھے بڑے بڑے، تو اس کے اندر ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کا نام ہے محمد حنیف بن عبد اللطیف۔ اس نے بہت بڑی گمراہی پھیلائی ہے، اور یہ سب مجرموں سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے مومنوں کے اندر یہ انتشار پیدا کیا اور مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ بالکل یہ تین آدمی ایک صف میں کھڑے ہو گئے، عمر بن لی الخزائی جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر کفر و شرک ڈالا تھا، احمد بن حنبل یہ شیعہ تقیہ کی اور رافضی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا، عود روح القبر کا عقیدہ پیش کر کے کہ یہ مردہ زندہ ہیں، اسی وجہ سے آج یہ سارے مزار قائم ہیں، یہ بابے قائم ہیں اور سر میلے ہیں۔ اور پھر اس صدی میں محمد حنیف نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مومنوں کی یہ جو جماعت قائم ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے اندر پھر سجدہ تعظیمی کا شرک لا کے اپنی تفسیر جلد نوم دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر گئے، بے اختیار، الفاظ ذرا دیکھیے، تعویل بھی نہ کی جا سکے۔ تو یہ انہوں نے شرک، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان انسان کو سجدے کر سکتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو اس طرح اپنے شرک میں بڑھتے چلے گئے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں ان پلوں کی، اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اندازہ لگائیے اتنا ان کا دماغ نہیں کام کر رہا، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ حنیف صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تو شرک کے راستے پر چلا تھا، اس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ایمان کا راستہ چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان کے چہرے کالے ہوں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، غور کرو اللہ کے بندو۔ اور اسی طرح کئی جگہ جہنمیوں کا قول نقل ہوا ہے کہ وہ چیخ چیخ کے کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ان ہمارے اکابرین کو، ان لیڈروں کو ایمان کی دولت آنے کے بعد پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، ہمیں کافر بنا دیا تھا۔ اور کبھی کہیں گے یا اللہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یا ان کو کہیں گے بے ایمانو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ سارے انہوں نے کل یہی کہنا ہے محمد حنیف کو مخاطب کر کے کہ بے ایمان تو نہ ہوتا تو ہم مومن ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایمان کی بات کھل کے بیان کی تھی، مولویوں سے جھگڑے کیا کرتے تھے، ساری کیسٹیں موجود، ریکارڈنگ موجود، پھر بھی اس نعمت ایمان کے آنے کے بعد تم نے ہمیں کافر بنا دیا تھا۔ اس طرح اس کو چیخیں گے، چلائیں گے، لانتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے، اللہ کے بندو توبہ کرو، واپس لوٹو ایمان کی طرف۔